बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। सानिया मोटरवे ज़्यादती केस जो था कल 28 अक्टूबर है और उसके दोनों मुल्ज़मान शफकत और आबिद को कल चालान के साथ पुलिस पेश करेगी अदालत में। उन्होंने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया है और उस बयान में उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो शायद आपने पहले सुनी हो बातें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नई हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम आबिद जो है उसने उस दिन के वाक़े के हवाले से, उस दिन क्या हुआ था, सारी जो तफसील है वो पुलिस को बताई है। अब ये वो बयान है जो पुलिस के सामने उन्होंने दिया है। ये बयान जो लेकर पुलिस कल जो है वो अदालत में पेश होगी। और ये जो बयान होता है, आपको पता है, जो पुलिस के सामने दिया जाता है ये अदालत में पेश होता है, लेकिन वहाँ पर मुल्ज़िम पे डिपेंड करता है कि वो इस बयान की हैसियत के हवाले से, कानूनी हैसियत के हवाले से वहाँ पर क्या प्ली लेता है मुल्ज़िम। लेकिन ये है कि इस बयान में इन्होंने क्या क्या बताया है, उस दिन क्या वाक़या पेश आया था। ख़ातून एक दफ़ा निकल कर चली गई थी, इनके हाथ से निकल गई थी, लेकिन फिर वो वापस आई। वो क्या वाक़या था, और उसके अलावा जो है ये उस दिन उस जंगल में कितनी देर तक छुपे रहे, उस दिन ये क्या सोच के आए थे, गाड़ी के पास जाके इनको कैसे पता चला खातून, मतलब ये सारी तफसील जो इस वाक़ये की है ये अब बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। ये जो बयान है इसकी कुछ चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँगा, मेरे पास जो पहुँची हैं। मेरी कोशिश है, क्योंकि ये मोटरवे का जो वाक़या है इस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको फॉलो करूँ, और जब तक इनको कोई सज़ा नहीं मिल जाती तो तब तक मैं इसको फॉलो करता भी रहूँगा और आप तक इसकी तफसीलात भी पहुँचाता रहूँगा। शुरू में एक दरख्वास्त करूँगा, वो दोस्त, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं मालूमात चाहता हूँ आप तक पहुँचे वो आप तक पहुँच जाए। अब मैं आता हूँ इस बयान की तरफ। ये जो आबिद और शफकत हैं, इन्होंने पुलिस की, ज़ाहिर बात है पुलिस ने इनका रिमांड लिया हुआ था और इन्होंने पुलिस की कस्टडी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। इस बयान में इन्होंने तमाम तफसील बताई है। और मुल्ज़िम जो है, आपको पता है आबिद, उसने गिरफ़्तारी के रोज़ कोई मुज़ाहमत नहीं की थी और उसने उस दिन भी जो है पुलिस को गिरफ़्तारी दे दी थी। उसकी बीवी का भी बयान सामने आ चुका है कि जी उसने पुलिस की गिरफ़्तारी देते ही कहा कि मेरी बीवी और बेटी को छोड़ दें, और उसके बाद वो पुलिस के पास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या तफसील बताई है, ये वाक़या क्या हुआ था, दरअसल क्या क्या मामलात हुए थे उस दिन। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, ये मुल्ज़िम आबिद और शफकत का कहना है कि जी ये जो लोग थे, पुलिस ये बताती है कि जुलाई 2020 में दो दीगर अफराद के साथ ये मुल्ज़िम आबिद जो है ये डकैती के इल्ज़ाम में शेखुपुरा पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया था और जो है 25 अगस्त को इसका चालान करके इसे जेल भेज दिया था। लेकिन ये जो वाक़या हुआ था 7 सितंबर को, उससे कोई 10 दिन पहले जो है ये बंदा जो है वो रिहा हो गया था ज़मानत पर और ये वापस आ गया था। पुलिस ने, ज़ाहिर बात है, इस वाक़ये के हवाले से ये जो बयान है ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मुल्ज़िम ये आबिद और शफकत जो हैं इनका ताल्लुक़ भावल नगर से है, और मुल्ज़िम आबिद जो है वो, उसका कहना है कि वो शेखुपुरा में फैक्ट्री एरिया में काम करता है। शफकत को वहाँ पर जॉब मिल गई, ये दोनों क्योंकि भावल नगर के हैं तो इस वजह से शफकत जब वहाँ आया तो वहाँ पर उसको नौकरी मिल गई और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो गई। इस दोस्ती को तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है। आबिद जो है वो आधी मुजरिम है, वो पहले भी ऐसे वारदातें करता रहा है, लेकिन शफकत को भी उसने अपने साथ 1 साल से तकरीबन शफकत इसके साथ इस तरह की कार्रवाइयाँ करता रहा। अच्छा, शफकत जो है उसको यहाँ पहले जॉब मिली, फिर उसके बाद शफकत को उकाड़ा के एक कोल्ड स्टोरेज में जॉब मिल गई और वो वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन ये जो शफकत है ये आबिद के साथ डकैतियों के लिए आता था और आकर जब भी इन्होंने डकैती करनी होती थी तो मुल्ज़िम आबिद जो है वो शफकत को कॉल करता था। आपने भी पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया, इस पुलिस बयान में भी इन्होंने लिखवाया है कि जब ये इसको कॉल करता था मुल्ज़िम आबिद तो उसको कहता था कि आओ गपशप करते हैं। तो गपशप का मतलब यही होता है कि आओ हमारा कोई डकैती का प्लान है। अच्छा, ये इस तरह एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे और ये डकैतियाँ करते थे। ये जो सितंबर की 7 तारीख़, ये जो सानिया मोटरवे वाला दिन है, इस दिन भी मुल्ज़िम आबिद ने ही कॉल की थी शफकत को और इसे कहा कि आओ गपशप करते हैं, और जो है इस गपशप के हवाले से। अच्छा, और ये वो कोड वर्ड जो मैंने आपको बताया है कि ये दोबारा लिखा हुआ है कि जी कोड वर्ड जो है ये यूज़ करते थे। इसी शाम जो शफकत है वो शेखुपुरा पहुँच गया। दोनों उस दिन और अगला जो दिन था
وہ اکٹھے رہے عابد کے گھر پہ ہی۔ اور تیسرا جو ساتھی ہے ان کا بالا مستری، اس کے حوالے سے میں نے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا، آپ نے میڈیا پہ بھی باتیں سنی ہیں، ان کا تیسرا ساتھی جو وارداتوں میں ہوتا تھا وہ بالا مستری ہوتا تھا۔ بالا مستری کو بھی عابد کا یہ کہنا ہے بیان میں کہ اس دن اس نے یہ بالا مستری جو ہے اس کا علاقہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لکھو ڈیر ہے، کوئی علاقہ شیخو پورہ کے ساتھ، یہ وہاں کا رہائشی ہے اور جو ہے یہ وہاں پہ رہتا ہے۔ تو جس دن شفقت کو بلایا اس دن ملزم عابد نے بالا مستری کو بھی کال کی کہ آؤ واردات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، واردات کرتے ہیں، لیکن بالا مستری کسی بھی وجہ سے عابد کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اس دن کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا۔ اب یہ کیوں انکار کیا اس نے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ایک الگ سچویشن ہے۔ اچھا، عابد کا اس بیان میں یہ کہنا ہے کہ ہمارا منصوبہ اس دن موٹر وے کے نیچے انڈر پاس سے جو گزرنے والے لوگ ہوتے تھے، یہ پہلے بھی ڈکیتیاں کرتے تھے ظاہری بات ہے، تو یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ جو انڈر پاس سے لوگ گزریں گے تو ان کو ہم جو ہے نشانہ بنائیں گے، ان سے ہم وارداتیں کریں گے، اور اس دن ہم وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ملزم عابد کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے شکار کے انتظار میں، ڈکیتیوں کے انتظار میں کہ ہمیں کوئی ملے، تو اس وقت ہمیں موٹر وے کے اوپر ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی جس کے اشارے جل بوجھ رہے تھے۔ عابد کہتا ہے کہ جی شفقت سے میں نے کہا کہ کوئی گاڑی کھڑی ہے، تو میں جو ہے، عابد کہتا ہے کہ میں اٹھ کر اس گاڑی کی طرف گیا، گاڑی کو چیک کیا تو مجھے اس گاڑی کے اندر صرف ایک خاتون نظر آئی۔ عابد واپس آیا اور اس نے آ کر شفقت کو بتایا کہ گاڑی کے اندر ایک اکیلی خاتون ہے۔ تو ان دونوں نے پلان کر لیا کہ جا کر اس کو لوٹتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈکیٹی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جی یہ دونوں اوپر پہنچے اور اوپر پہنچ کر جب یہ گاڑی کے پاس گئے اور انہوں نے اندر جھانکا تو خاتون کے ساتھ، عابد کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ خاتون کے ساتھ 3 بچے ہیں جو سوئے ہوئے ہیں۔ عابد نے خاتون کو پستول دکھایا، نوک کیا گاڑی کے شیشے کے اوپر، خاتون نے دیکھا تو اس نے اس کو پستول دکھایا اور اس کو کہا کہ گاڑی کا دروازہ یا شیشہ کھولو، تو خاتون نے آگے سے انکار کر دیا۔ عابد کا یہ کہنا ہے کہ جی میں نے اپنے پستول کی مدد سے، جو میرے پاس پسٹل تھا اس کی مدد سے گاڑی کا شیشہ توڑا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر خاتون کو نیچے گھسیٹنے کی کوشش کی، جس پر خاتون نے آگے سے مزاحمت کی۔ میری اس کے دوران خاتون سے کافی ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ اس دوران جو ہے بچے جاگ گئے اور بچوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ عابد نے ان بچوں کو چپ کروانے کے لیے پسٹل وغیرہ بھی دکھایا، لیکن بچے چپ نہ ہوئے۔ اور اس کے بعد عابد کہتا ہے کہ ایک بچے کو ہم نے پکڑ لیا اور خاتون جو ہے اس دوران خاتون نے ہمیں کہا کہ آپ یہ کریں، آپ مجھ سے ساری قیمتی چیزیں لے لیں، آپ پیسے لے لیں، آپ کارڈز لے لیں، آپ میرا زیور لے لیں، آپ گاڑی بھی لے لیں، اگر آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ بے شک گاڑی لے لیں، لیکن آپ لوگ ہمیں چھوڑ دیں۔ لیکن عابد کا کہنا ہے کہ خاتون نے ہمیں یہ ساری چیزیں آفر کیں، لیکن جو ہے اس دوران ہم نے بچوں کو پکڑا ہوا تھا۔ اور عابد کا یہ کہنا ہے کہ شفقت کو میں نے کہا کہ آپ ان خاتون کو اور بچوں کو موٹر وے سے نیچے سائڈ پہ درختوں میں لے جاؤ۔ جب میں نے یہ کہا، خاتون نے یہ سنا تو خاتون نے مزاحمت کی، زور لگایا اور اس نے مجھ سے چھڑوا لیا اور وہ خاتون چھڑوا کر بھاگ گئی، وہ دور بھاگ گئی۔ یہ وہ ٹائم تھا جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک راہگیر نے ڈولفن فورس والوں کو 15 والوں کو کال کی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ خاتون بھاگی تو اس وقت ایک راہگیر گزرا جو گاڑی ایک سپیڈ میں گزری، تو اس نے اس خاتون کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو اس آدمی نے کال کی 15 کو اور 15 نے پھر ڈولفن والوں کو بھیجا، جو آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جی خاتون بھاگ گئی۔ خاتون جب دور چلی گئی تو عابد نے اس خاتون سے کہا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو میں تمہارے بچوں کو یہیں پہ مار دوں گا۔ خاتون بیچاری مامتا مجبور تھی، ظاہری بات ہے اس کے بچے تھے، تو وہ واپس آ گئی۔ جب وہ واپس آئی تو یہ ان کو نیچے لے گئے، جنگل میں لے گئے۔ خاتون نے وہاں پر بھی مزاحمت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب اگر تم نے زیادہ مزاحمت کی تو ہم تمہارے بچوں کو مار دیں گے۔ بہرحال جو عابد ہے اس نے اس خاتون کو، شفقت نے اس کے بچوں کو قابو کیا اور عابد نے جو ہے اس خاتون کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک زیادتی کی، اور اس کے بعد شفقت جو درندہ ہے اس نے بھی یہی عمل دہرایا۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا کہ راہگیر نے کال کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہاں پر تھوڑی دیر میں، ابھی ہم مطلب ادھر ہی تھے کہ پولیس پہنچ گئی۔ جب پولیس پہنچی تو عابد کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہم پولیس کے خاتون کے بیگ کی تلاشی لے رہے تھے، بیگ سے چیزیں نکال رہے تھے، تو پولیس کے 2 فائلز کی آواز ہوئی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ پولیس پہنچ گئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم اس ٹائم بھاگے وہاں سے نا، نکلے، مطلب اس جگہ سے نکلے۔ تو یہ جو چیزیں ملی تھی خاتون کی، جس میں ایک گھڑی اور ایک انگوٹھی تھی، تو یہ ان سے وہاں بھاگتے ہوئے گری، یہ اس بیگ کی تلاشی کے دوران ان سے نکل کے گر گئی تھی۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاس ہی جنگل میں چھپ گئے،
کہتے ہیں کہ جب پولیس آئی ہم نے دیکھا، پولیس جب خاتون کے پاس آئی ہم نے وہ بھی دیکھا، پولیس نے خاتون کو کنسول کرنے کی کوشش کی، ایک لیڈی پولیس آفیسر بھی بلوائی، وہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسی جنگل میں صبح تک چھپے رہے اور وہیں اس جنگل سے نکل کر صبح کے ٹائم عابد اپنے گھر اور شفقت اکاڑا واپس چلا گیا۔ اچھا، عابد کا یہ کہنا ہے کہ مزید بھی کئی ڈکیتیوں میں وہ اسی طرح کا جو ہے درندگی کا فعل جو ہے سر انجام دے چکا ہے، خواتین کے ساتھ زیادتیاں کر چکا ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ چیزیں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی تو لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور کچھ لوگ تو ظاہری بات ہے اپنی عزت کے اس سے بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے، اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سندھ کے علاقے کچے میں بھی ڈاکوؤں کے ساتھ وارداتیں کرتا رہا ہے اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ اب کل جو ہے 28 اکتوبر ہے، ان کو پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید بھی کچھ تفصیلات ہیں جو میرے پاس ہیں، وہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، کل پیش ہوں گے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ بٹ یہ جو ان کا بیان ہے، یہ چیزیں کچھ پہلے آئی تھیں، کچھ جو مزید اس نے بتائی ہیں خاتون کے بھاگنے، تو میں نے کہا یہ معلومات نئی کچھ تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔